السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑی دلچسپ چیز پر بات کر رہے ہیں کہ ہم انسان فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر ایک نوبل انعام یافتہ ہیں ڈینیل کینیمن، ان کے کام کی روشنی میں کتاب ہے تیز و سست سوچ۔ ہاں، تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ اکثر لگتا ہے نا کہ ہم بڑے ایسے سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں، بالکل، لیکن شاید حقیقت تھوڑی مختلف ہے۔ جی، اصل میں سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی انتخاب کرتے ہیں تو دماغ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ تو کہنیمن کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر دو الگ الگ طریقے ہیں سوچنے کے، دو سسٹمز وہ ان کو کہتے ہیں۔ دو سسٹم، اچھا۔ پہلا والا سسٹم 1 جو ہے وہ تو لگتا ہے بہت ہی تیز ہے۔ جی ہاں، تیز اور خودکار، مطلب اس میں کوئی کوشش نہیں لگتی۔ اچھا، جیسے آپ کسی کا چہرہ دیکھیں اور ایک دم سے کوئی رائے قائم کر لیں، یا گاڑی چلاتے ہوئے سرخ بتی دیکھی اور فوراً بریک لگا دی۔ ہاں، یہ تو بالکل اندرونی رد عمل جیسا ہے۔ بالکل، یہ ہمارا فوری، وہ جو کہتے ہیں نا گٹ فیلنگ والا حصہ ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہے دوسرا سسٹم، یعنی سسٹم 2۔ اچھا، اور وہ کیسا ہے؟ وہ سست ہے، کافی غور و فکر والا، تجزیاتی۔ مطلب جب کوئی مشکل کام کر رہے ہوں، جیسے کوئی حساب کتاب۔ جی بالکل، یا کوئی پیچیدہ فیصلہ کرنا ہو، مختلف پہلوؤں کو دیکھنا ہو، تب سسٹم 2 کام آتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دماغ کی توانائی بہت خرچ ہوتی ہے۔ تو ہمارا دماغ وہ تھوڑا سست ہے اس معاملے میں، کوشش کرتا ہے کہ سسٹم 2 کو کم ہی استعمال کرے۔ اسے کوگنیٹو مائزر بھی کہتے ہیں۔ علمی کنجوس؟ مطلب دماغ توانائی بچانا چاہتا ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر زیادہ تر وقت ہم سسٹم 1 پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، زیادہ تر، اور یہیں سے پھر وہ غلطیوں کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، غلطیاں کس طرح کی؟ دیکھیں، سسٹم 1 نا وقت اور توانائی بچانے کے لیے کچھ ذہنی شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے۔ شارٹ کٹس؟ جی، ہیورسٹکس۔ یہ اکثر تو ٹھیک کام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں بالکل غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ انہیں کوگنیٹو بائسز یا علمی تعصبات کہتے ہیں۔ تعصبات؟ ہاں، سنا ہے۔ ایک تو وہ کنفرمیشن بائس ہے، تصدیقی تعصب۔ جی، یہ بہت عام ہے۔ یہ وہی ہے نا کہ ہم ایسی چیزیں زیادہ ڈھونڈتے یا یاد رکھتے ہیں جو ہماری پہلے سے بنی ہوئی رائے سے ملتی جلتی ہوں۔ بالکل وہی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر فلاں ٹیم ہی جیتے گی، تو وہ صرف وہی خبریں یا اعداد و شمار دیکھے گا جو اس بات کو سپورٹ کریں، اور جو خلاف ہوں انہیں نظر انداز کر دے گا۔ جی، یا ان کو کم اہمیت دے گا، اور یہ سب لاشعوری طور پر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہر جگہ ہوتا ہوگا پھر، سیاست میں، خریداری میں۔ بالکل، سرمایہ کاری، تعلقات، ہر جگہ اس کا اثر ہے۔ ایک اور چیز کا ذکر تھا، اینکرنگ ایفیکٹ۔ یہ کیا بلا ہے؟ اینکرنگ ایفیکٹ، یہ بھی سسٹم 1 کی ایک بڑی دلچسپ مثال ہے۔ اچھا؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جو پہلی معلومات ملتی ہے نا کسی بھی چیز کے بارے میں، جی، وہ ہمارے دماغ میں ایک اینکر یا لنگر کی طرح گڑ جاتی ہے، اور پھر ہمارے بعد کے سارے فیصلے اسی پہلی معلومات کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، چاہے وہ پہلی معلومات بالکل بے تکا ہی کیوں نہ ہو۔ جی، چاہے بالکل غیر متعلقہ ہو، جیسے دکاندار کوئی چیز بیچتے ہوئے پہلے بہت اونچی قیمت بتائے، تو بعد میں جب وہ رعایت دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ واہ کیا سستا سودا مل گیا، حالانکہ شاید وہ اب بھی مہنگا ہو۔ کیونکہ دماغ اس پہلی اونچی قیمت سے چپک گیا ہے۔ بالکل، سسٹم 1 نے وہ پہلا نمبر پکڑ لیا، اور سسٹم 2 نے اس پر سوال اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ ہمارا اپنا دماغ ہمیں ایسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ جی، تو اس سب کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں سمجھے ہم یہ سسٹم 1، سسٹم 2 اور ان تعصبات کو؟ دیکھیں، اس کی اہمیت بہت ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کے ان طریقوں کو سمجھ جائیں تو ہم شاید بہتر فیصلے کر پائیں، اپنی غلطیوں کو پہچان سکیں۔ اچھا، چاہے کوئی طالب علم ہو، کوئی بزنس مین، یا کوئی بھی عام انسان جو روزمرہ زندگی میں بہتر انتخاب کرنا چاہتا ہو، صحت کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں۔ مطلب اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمارا پہلا خیال شاید سسٹم 1 کا جلد بازی والا فیصلہ ہے، جی، تو ہم ایک لمحہ رک کر جان بوجھ کر سسٹم 2 کو استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بالکل، خاص طور پر جب فیصلہ اہم ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دو سسٹم ہمارے اندر کام کر رہے ہیں، ایک تیز، ایک سست۔ جی، اور بہتر فیصلوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کو سمجھیں
اور یہ جانے کہ کب کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کب ذرا رک کر سوچنا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن ایک سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی؟ صرف یہ جان لینا کہ یہ سسٹم ہے اور یہ تعصبات ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ اصل چیلنج تو یہ ہے کہ جب واقعی ضرورت ہو، مطلب دباؤ میں یا جلدی میں، تو ہم اس سست والے سسٹم 2 کو جان بوجھ کر عملی طور پر کیسے استعمال کریں؟ یہ تو مشکل سوال ہے۔ جی، کیا ہم اپنی اس فطری علمی کنجوسی پر قابو پا سکتے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر شاید ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔